چھوڑا دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر. حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کی نعت کا یہ شعر ہے. اللہ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے. نبی کے خلوق عظیم تر میں سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا دلوں سے نقشے دوئی مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا. الگ تھلگ تھے تمام انسان جدا جدا تھے سبھی قبائل تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پہ لا کے چھوڑا. نبی کے خلق عظیم تر نے اللہ کے رسول نے اس دوئی کو ختم فرمایا. میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں نجات دنیاوی وہ اخروی کی راہ سمجھاؤں. 13 سال بڑی تکلیف کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام اللہ کے رسول نے انجام مکے میں دیا. کچھ مانے زیادہ تر آپ کی دشمنی پہ تلے رہے. بالآخر رب کا حکم ہوا ہے میرے لاڈلے نبی اب آپ یہاں سے رخت سفر باندھیے مدینہ نکل چلیے. سرور کونین رسول الثقلین نبی الحرمین جد الحسن والحسین اسی مکہ کی سرزمین میں پیدا ہوئے. اسی کعبہ کے جوار میں آپ نے پروان چڑھی. آپ کی جوانی آپ وہاں پر نبوت سے سرفراز کیے گئے. مکہ کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا لیکن رب کا حکم ہے جانے لگے. مڑ کر دیکھتے رہے کعبہ کو. اے کعبہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن کیا کروں تیرے والے یعنی مکے والے مجھے رہنا نہیں دینا چاہتے ہیں لہذا تشریف لے گئے. آپ مکے میں زندگی گزارنے لگے. واقعات بہت لمبا چوڑا آپ اس کو سن رکھے ہیں. آپ مکے مدینہ پہنچ گئے. روایت میں آتا ہے مکہ کے جنگل میں ایک انسان احول بن صفوان نامی مشرک اپنی بکری کے دمبے کے ریوڑ کو چرا رہا. اچانک سے بھی آواز آتی ہے لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے درمیان آخری نبی پیدا کر دیا گیا اور اس کی اتباع کر کے تم جنت نہیں کما رہے ہو اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہو. بالآخر یہ غیبی آواز سن کر احول بن صفوان پریشان ہو گیا کہ آواز آ کدھر سے رہی ہے. جب مڑ کر کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہے ایک بھیڑیا ان بکریوں کے سامنے بیٹھا ہوا. گھبرا گیا احول بن صفوان گھبرا گیا کہ آخر یہ بھیڑیا یا تو مجھے دبوچ لے گا یا ان بکریوں کو دبوچ لے گا. پریشان پھر سنتا ہے تو اسی بھیڑیے کی زبان سے آواز آتی ہے وہی آواز جو پہلی مرتبہ سنا تھا. تعجب میں پڑ گیا کہ بھیڑیا انسان کی بول رہا ہے. پریشان ہو کر پوچھا قلت کیا تو ہی بول رہا ہے انسان کی بولی تو بول رہا ہے. تو کہتا ہے انا ہاں میں بول رہا ہوں. گویا کہ رب ذوالجلال اپنے نبی کی شہادت کے لیے جانور کو کھڑا کر رہا ہے تاکہ انسان تو اتنا نہ گر گیا کہ جانور سے بھی بدتر بن جائے کہ جانور کو تیری ہدایت کے لیے گواہ بنا کر کے بھیجا. اب بھیڑیا کہتا ہے دیکھتا کیا ہے چلا جا محمد کے قدموں پہ اور جا کر کے ایمان سے سرفراز ہو جا. تو کہتا ہے احول کہ کاش میرے پاس کوئی ہمراہی ہوتا تو اس ہمراہی کو میں یہاں رکھ کر میں نکل جاتا محمد کے قدموں پہ اور جا کر مدینے میں ایمان سے سرفراز ہو جاتا. پھر کہتا ہے وہ بھیڑیا نکل جا یہاں سے جا مدینے میں محمد کے پاس پہنچ جا. کہا کہ میرے ان جانوروں کا رکھوالی کون کرے گا. بھیڑیا کہتا ہے میں ان کی رکھوالی کروں گا.
میں ان کا دیکھ ریکھ کروں گا، تو چلا جا محمد کے قدموں پہ اور جا کر ایمان سے سرفراز ہو کے آ جا۔ روایت میں آتا ہے اس بکری کے مالک نے کہا کہ کہیں کسی بھیڑیے پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے حوالے کر کے جایا جائے اور جانور حفاظت میں آ جائے؟ بھیڑیا کہتا ہے مجھ پر بھروسہ مت کر، اس رب پر بھروسہ کر جس رب نے انسان کی بولی میری زبان سے نکلوائی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر، نکل جا محمد کے قدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احول چلے جاتے ہیں، آقا کے دربار میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی کچھ دنوں پہلے مکے کی سرزمین میں بکریاں چلا رہا تھا، ایک بھیڑیا نمودار ہوتا ہے اور پھر اس نے آپ کی تصدیق کی ہے اور پھر مجھے آنے کی تلقین بھی کی ہے، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول جب سنتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ کی تعریف اس لیے ہے کہ اللہ نے جانور کی زبان پر میری تصدیق کروا دی۔ ایمان سے سرفراز ہوتا ہے احول، پھر واپس آتا ہے، آ کر پہنچا، کئی دن گزر گئے، جب پہنچا تو دیکھا اس بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے، بھیڑیا نہیں، حفاظت کروانے والا کروا رہا ہے۔ تو گننے لگا اپنے جانوروں کو، جتنے چھوڑ کے گیا اتنے ہی کچھ چکر گیا، دیکھا گن لیا، دو دو بار گنا، روایت میں آتا ہے، دیکھا جتنے کے جانور اتنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بھیڑیا جب مطمئن ہو گیا کہ اپنے جانور کو گن کے احول مطمئن ہو چکا ہے تو احول بھیڑیا کہتا ہے بارے دیگر اگر محمد کے قدموں پہ حاضری ہو تو میرا سلام کہنا، اور جنگل کی طرف بھیڑیا نکل جائے۔ بھائی بزرگ اور دوستو، گستاخی ہوگی کہ مہمان مکرم کو بٹھا کے میں بھی کچھ کہتا پھروں۔ جو باتیں تھی اللہ کے رسول کی تھی، میں تو سمجھا تھا بہت لمبی بات کروں گا، کم از کم اتنا تو فائدہ ہوا، قرآن کی آیتوں کو ہم نے سن لیا، اور سن لینا بھی اتنا ہی ثواب جتنا پڑھنے والے کو اجر۔ اب مہمان مکرم آپ کے پاس تشریف لائیں گے، میں اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں بھی چند باتیں رکھنا چاہتا تھا۔ ابھی سیرت کی جھلکیاں ہی مجھ ناچیز سے ہو سکی تھی کہ حضرت تشریف لے آئے، انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں، حیات میں، صحت میں برکت دے، اتنی لمبی مسافت طے کر کے آپ کے درمیان تشریف لائے۔ کہ علماء حق کبھی کسی پیسے کی لالچ میں جاتے ہیں، اور جو پیسے کی لالچ میں جاتا ہے وہ مولوی ہی نہیں میں کہتا اسے، ہمارے اکابر نے اس کو مولوی ہی نہیں گردانا۔ فضائل اعمال میں شیخ زکریا نے لکھا، پڑھ کے سمجھ لیا، جن کا بھروسہ اللہ پہ نہ ہو، کانسے پہ ہو، ٹناٹن پہ ہو، وہ مولوی کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے اپنے اکابر کے طرز پر کبھی سوچنے بھی نہیں، خیال میں بھی اللہ نہیں ڈالتا۔ ابھی راول کلا جانا ہوا، کہا کہ کیا ہے آپ کا نظرانہ؟ میں کہا کچھ نہیں، بیچاروں نے جو دیا سو دیا، اللہ جو نے دل میں ڈالا اتنا ہی دیا۔ اللہ کہاں سے بھرپائی کرتے ہیں، کہاں پہ تلافی کرتے ہیں، اللہ کا معاملہ، ہم کیوں جائیں اس میں معاملے میں دخل کرتے ہیں؟ ہمیں اس کے کام میں لگے رہنا ہے۔ ان علماء ربانیین، ان اہل اللہ والوں، ان اللہ والوں کے بیانات کو اللہ مؤثر بناتا ہے، اور جو پیسے کی لالچ میں آتے ہیں دوستو بزرگوں، ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں، اللہ اثر ڈالتا ہی نہیں۔ میں نے اپنے حضرت استاد مکرم رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا سراج الساجدین کے ساتھ تقریباً 14 سال رہا، آپ کی سرزمین میں پڑھانے میں 14 سال، پڑھنے میں 7 سال گزرا۔ ان اکابر کی زندگیوں کو صبح شام کو میں نے دیکھا ہے، بعض جگہ ہم گئے، اپنے جیب سے کرایہ ادا کیا، ڈھابے میں کھانا کھا کر کے واپس آئے، یہ گواہی میں دوں، کبھی دیکھتے تک نہیں تھے کہ لفافے کے اندر کیا ہے۔ تو اس لیے ان اللہ والوں کی باتوں کو دل جمی کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ کرو گے، اٹھک بیٹھک دل جمی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اللہ کے فرمان فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خوب توجہ سے سنو اور چپ رہو، تو اللہ کیا کریں گے تمہارے ساتھ معاملہ؟ رحم و کرم کا معاملہ۔
واویلا مچاؤ گے، اٹھک بیٹھک کرو گے، تو جو باتیں اللہ ان اہل اللہ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اللہ اسے اٹھا لے گا۔ جیسے کہ شب قدر کی تعین اللہ نے اٹھا لی، انہی کلمہ والوں کے جھگڑے کی وجہ سے اٹھا لی گئی۔ حضرت مفتی صاحب مفتی سعید احمد معلوم پوری استاد مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا ڈال دیا ہمیں اللہ نے کہ پورے سال تلاش کرو، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پورے سال تلاش کرو شب قدر کرو۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو تہجد گزار ہوگا اللہ اسے پورے سال میں کسی نہ کسی رات کو شب قدر بنا کے اسے عطا کر دیں گے۔ بھائیو دوستو، انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ہم سب کو ایمان و اعمال پہ قائم دائم رکھے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔